ذرا سا اس کو روشن۔ دیکھو ان کا سوال یہ ہے کہ ابھی بتایا میں نے عیسائیوں میں بہت سارے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایسے ہی مسلمانوں میں بہت سارے فرقے ہیں جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ دیکھو یہ کلام ہے اور اللہ کا کلام ہے، سچے اللہ کا سچا کلام۔ اس نے بتا دیا کہ جو یہ حرکتیں کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ عیسائیوں پہ اللہ رب العزت نے سزا کے طور پہ ان میں اس طرح کے فرقے بنا دیے کہ ان میں دشمنی۔ ہمیں بھی یہی سزا مل رہی ہے، جب ہم نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو فالو نہیں کیا تو ہم میں بھی ایسی دشمنیاں پیدا کر دی گئیں کہ وہ فرقہ وارانہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہمارا کہ اس ٹائم ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم قرآن جو اللہ کی رسی ہے اسے مضبوطی سے تھامیں گے اور پھر ایک ہو جائیں گے، اور اس میں جو منافق ہوں گے وہ کٹ جائیں گے بیچ میں سے۔ انشاءاللہ آنے والا ہے وقت، آپ انتظار کرو، صبر کرو اور اپنا ایمان جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، کتنی ہی سختی آ جائیں۔ میں نے ابھی کہیں بیان میں بات کہی ہے کہ اب جو ہمارے اوپر معاملہ ہے وہ ایمان بچانے کا ہے، نہ کہ جان بچانے کا۔ جان تو اپنے وقت پہ نکل ہی جانی ہے، اب نہیں جائے گی 10 سال بعد 20 سال بعد۔ اصل چیز جو ہے وہ حدیث بہت مشہور لوگوں تک پہنچی نہیں وہ، اصل میں اس کے بدلے میں وہ جو بخاری کی پہلی حدیث ہے نا وہ تو لوگوں کو بہت یاد ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے، لیکن ایک اور حدیث ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ اگر خاتمے کے ٹائم آپ کے پاس کلمہ نہ ہوا، ایمان نہ ہوا تو آپ یقین کریں آپ ناکام ہیں، چاہے آپ ساری عمر کتنے ہی اچھے کام کرتے رہے اور کتنے ہی ایمان پہ رہے ہوں، لاسٹ میں اگر آپ کا ایمان فارغ ہو گیا تو آپ اس سے گئے۔ اور وہی حالات ہمارے چل رہے ہیں، ہمیں ایمان بچانے کی ضرورت ہے اس وقت، جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان بچے گا کیسے؟ ان کا سوال یہ ہے ایمان بچے گا کیسے؟ ایمان بچے گا اللہ سے جوڑ لگا کے، رسول اللہ کی شریعت کو فالو کر کے، اپنی نفس کو ختم کر کے، ختم سے مراد یہ ہے اسے کنٹرول کر کے۔ ہم اپنے نفس کو معبود بنا چکے ہیں، معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہلاکت ہوگی ان لوگوں کی، اس کا مفہوم ہے آیت کا، جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، جو ہمارا نفس کہتا ہے وہ کرتے ہیں ہم۔ اگر ہم پھر اسی پلٹ آئیں جو ہم نے الست بربکم قالوا بلی، قرآن کی آیت ہے، کون ہے تمہارا رب؟ سب نے کہا تو ہے۔ آج بھی ہم اللہ کو رب ماننے لگے، آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گرو اور پیروکار اور اپنا رہنما اور اپنا جو قیادت کرنے والا ہے قائد اعظم ماننے لگے۔ لازمی بات ہے کہ آپ یقین کرو ایمان آپ کا واپس آ جائے گا۔ اس ٹائم قوی ہے، ختم نہیں ہوا، مطلب کمزور ہو گیا، لیکن جب آپ اسے تقویت دیں گے، روحانی اس کو غذائیں دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دوبارہ سے قوی ہو جائے گا۔ کیا صحابہ بنا حساب کتاب کی جنت میں ہیں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے بھائی کہ صحابہ بنا حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ اجمعین؟ نہیں بھائی، قرآن تو اصل میں یہ کہتا ہے سورہ اعراف کے آخر میں، سورہ مائدہ کے آخر میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے پاس نبی آئے تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جو نبی لے کے آئے اس پہ تم نے کتنا فالو کیا، اور پھر نبیوں سے بھی ہم پوچھیں گے۔ تو جب اللہ یہ کہہ رہا کہ میں نبیوں سے ہی پوچھوں گا، جب نبیوں کا حساب ہوگا تو صحابہ تو ہیں کیا چیز؟ تو اس لیے ہر حال میں سب کا حساب ہونا ہے، وہ بات الگ ہے، کمر زیادہ کا فرق ہوگا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، جب اللہ کہے گا کہ تو نے کہا تھا انہیں کہ تجھے میرا بیٹا کہیں یا شرک کریں، اللہ کہے گا اللہ جب تک میں زندہ رہا اور تجھے پتہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کرتا رہا، اور اس کے بعد میں تو ہٹ گیا تھا، میری تو جان چلی گئی، میں تو تیرے پاس آ گئی تھی روح، اس کے بعد تو ان کا نگران تھا، تجھے پتہ انہوں نے کیا کیا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو اس کا مطلب پوچھ گچھ نبیوں سے بھی ہوگی، قرآن میں واقع ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبیوں سے پوچھ گچھ اور صحابہ کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے بہنوئی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہنوئی کی، بھائی کی بہنوئی کی تنخواہ 10,000 ہے اور گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا، کیا انہیں زکوٰۃ لگ جائے گی؟ بالکل لگ جائے گی بھائی۔ اصل میں جو 8 مدیں بیان ہوئی ہیں سورہ توبہ نمبر 60 آیت، اس میں مسکین ایک لفظ آیا۔ مسکین انہیں ہی کہتے ہیں جو لوگ محنت کریں ان کا پورا نہ ہو سکے، اور ایسے لوگوں کو بالکل زکوٰۃ لگے گی۔ مان لو خرچہ 25,000 ہے، 6 بچے ہیں، 10,000 تنخواہ ہے، پڑھ بھی رہے بچے، 1,000 روپیہ سلنڈر ہے، تو
تو ایسے لوگوں کو تو پہلے زکوٰۃ لگے گی، اور اپنے رشتہ داروں کو پہلے دینی چاہیے، اس میں ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ مسلم بھائیوں بالکل، بھائیوں کو بھی لگتی ہے، بہنوں کو بھی لگتی ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کے بارے میں اس دن شاید بتا چکا، آپ تھے نہیں اس دن، زکوٰۃ جو ہے وہ عصب اور نسب کو نہیں لگتی، جن کی نسب سے آپ ہو، جیسے آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، انہیں نہیں لگے گی۔ اسی طرح آپ کی اولاد، آپ کی پوتے پوتی، آپ کے نواسہ نواسی، انہیں نہیں لگے گی، باقی سب کو لگے گی، اور آپ کی بیوی کو نہیں لگے گی۔ جو بھی آپ کی وراثت میں حصے دار ہیں، یہ بھی ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، وہ تو آپ کی کفالت میں ہے۔ صاحب ہیں وہ ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں اور وہی کام کو کرتے ہیں جس میں عورتوں کا دخل نہیں ہوتا، کیا وہ کام ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ ٹی وی ایڈورٹیزمنٹ بتاتے ہیں اور عورتوں سے جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں کہ کسی ایڈ میں عورت نہ ہو، کیا کمائی جائز ہے؟ بھائی بالکل جائز ہے، اگر وہ کسی ایسے پروڈکٹ کا ایڈ کر رہا ہے جسے اسلام نے حرام نہیں قرار دیا۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا سنت ہے، اور آج ایڈورٹیزمنٹ کا زمانہ ہے، لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے وہ ایسی کسی چیز کا ایڈورٹیزمنٹ نہ کر بیٹھنا جو حرام ہو۔ مان لو جیسے کوئی سود کا کوئی کمپنی ہو، یا بینک کا، یا اور اس میں شراب وغیرہ کے جو ایڈ ہوتے ہیں، جو بھی مطلب اس طرح کے حرام چیزوں کے ایڈ ہوں، ان سے بچیں، باقی تو سب جائز ہے بالکل۔ ایک بہن کا سوال ہے، اس کے ماں باپ نے اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کر دی، اس کا دل وہاں نہیں لگتا، اس کو پہلے والے لڑکے کی یاد آتی رہتی ہے، کیا وہ طلاق لے سکتی ہے؟ بڑا سینسیٹیو سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے، بہن کا، بچی کا میری، کہ اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف اس کے ماں باپ نے کر دی، اور سسرال میں اس کا دل نہیں لگتا، اور وہ لڑکا یاد آتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ بچیوں سے ان کی رائے نہیں پوچھی جاتی اور ان کی خواہش کا احترام نہیں کیا جاتا۔ یہ بڑا خراب معاملہ ہے۔ اتنا پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود، اتنا ایڈوانس زمانہ ہونے کے باوجود اپنی بچیوں سے نہ معلوم کرنا یا ان کی مرضی کے خلاف ان کی شادی کر دینا، یہ بڑا خراب معاملہ ہے۔ اب تو میری بیٹی، آپ کو میری بات آپ غور سے سنیں کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے دی ہے، کسی کو کیسے آزما رہا ہے۔ اب یہ تو آپ اسی ٹائم کوئی نہ کوئی ایسا ایجیٹیشن کرتی کہ آپ کا نکاح وہاں نہ ہوتا، لیکن جب آپ نے نکاح کر لیا تو اپنے ماں باپ کی عزت رکھیں، جس گھر میں آپ ہیں اس گھر کی عزت رکھیں، جس ہسبینڈ کے آپ ساتھ ہیں۔ اس معاملے میں میں نے دیکھا ہے قتل تک ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہلے والے لڑکے کا نمبر ڈیلیٹ کر دیں، بلاک کر دیں، اس سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ نہ رکھیں۔ میری بیٹی، اندر سے سارے مرد زیادہ تر بھیڑیے ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بچیوں کو خراب کرنے کا اندر بہت معاملہ ہوتا ہے، ان کے سچی محبتیں نہیں رہی، اب اٹریکشن ہے صرف جسم کا۔ اللہ رب العزت نے جہاں آپ کو بھیج دیا وہ آپ کے لیے بہتر جگہ ہوگی انشاءاللہ۔ پتہ بھی نہیں گرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف قرآن کی آیت ہے۔ آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی، میں اپریشیٹ کر رہا اس بات کو کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ اب تک بچی نہیں، اور اس طرح کا سوال بھی آپ نے کر لیا، اللہ نے ہمت دی۔ لیکن اب میرا بیٹا، میری رائے یہی ہے کہ آپ بالکل اسی گھر میں رہیں، اور اس لڑکے سے کی بجائے اپنے ہسبینڈ کو بے انتہا محبت دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا میں بھی دعا کروں گا کہ آپ کے لیے آگے کی زندگی بہت آسان ہو۔ لیکن اگر پھر بھی میری بھی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ استخارہ کر لیں، اللہ سے معلوم کر لیں۔ اگر اللہ بھی آپ کا ساتھ دے اور یہ کہے کہ وہاں نہیں رہنا، تو پھر آپ کو طلاق لے لینی چاہیے، مطلب جو خلا کہلاتی ہے، کہ کچھ لے دے کے اپنے پیرنٹس کو اپنے یقین میں لے کے پھر آپ کو اگر استخارے میں آ جائے۔ میری رائے میں آپ کو استخارہ بھی نہیں کرنا چاہیے، جہاں آپ ہیں وہاں آپ کو سکون سے زندگی کاٹنی چاہیے۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ایک تسبیح پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک تسبیح پڑھیں، اور چلتے پھرتے ان ربی غفور الرحیم، ان ربی غفور الرحیم۔ کچھ دنوں میں آپ اس بچے کو بھول جائیں گی انشاءاللہ، اور اس کے لیے اب بالکل اپنا نمبر بلاک کر دیں کہ وہ آپ کو فون نہ کر سکے، نہ آپ اسے فون کر سکیں۔ کیا گروی رکھے سونے پر؟ ان کا سوال ہے کیا گروی رکھے سونے پر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ نہیں بھائی، گروی رکھے ہوئے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے قبضے میں ہی نہیں ہے۔ جب آپ کے قبضے میں آئے گا تب آپ زکوٰۃ دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 آیت پڑھی، 3 نہیں پڑھی، تو
کیا نماز ہو جائے گی؟ ان کا سوال یہ ہے سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں 2 آیتیں پڑھی، تیسری نہیں پڑھی، بھول گئے، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے جی، اگر آپ نے کوئی بڑی بڑی 2 آیتیں پڑھ دی تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی. مطلب کم سے کم 3 آیتیں بتاتے ہیں علماء دین، لیکن وہ چھوٹی صورتوں کے لیے. اگر آپ نے ایک ہی آیت پڑھ دی آیت الکرسی تو اپنے آپ میں 10 جملوں پہ مشتمل آیت ہے، تو وہ الحمدللہ اگر بڑی کوئی آیت ہے، حق ادا ہو جانا چاہیے قیام کا کہ آپ نے قیام میں قرآن پڑھا، لگنا چاہیے آپ کو بھی کہ ہاں میری بھی تسلی ہوگی اندر سے. یہ تو آپ کے دل کو خود لگ جائے گا. اگر بہت چھوٹی آیتیں آپ نے پڑھی تو آپ نماز دہرا لیں، اور اگر آپ نے بڑی آیتیں پڑھی تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو گئی. سوال ہے کیا اگر کوئی رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی رکوع میں اگر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ دے غلطی سے اور سجدے میں سبحان ربی العظیم پڑھ دے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ کیا ہے؟ کیا گناہ ہے؟ گناہ ہے؟ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اور یہ تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کی وہ ہے، بس خلاف سنت ہوگا، لیکن گناہ کوئی نہیں ہے. نماز آپ کی ہو جائے گی اور گناہ بھی کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت سے لوگ پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ جانوروں کو کاٹنے سے ہمیں رحم آتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں سمجھا ہی. بہت سے لوگ اچھا، بقرعید پہ بہت سے لوگوں کو رحم آتا ہے جانوروں کی قربانی پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں کو کاٹنا بند ہونا چاہیے. اصل میں اگر یہ بات ان کے دل میں آتی ہے، رحم دل ہیں تو چلے گا، لیکن اب وہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے اللہ نے کیوں کر دیا اور یہ جانوروں کو کاٹنے سے کیا ہوگا، تو یہ سب اللہ کی شریعت میں مداخلت ہے. انہیں اپنا ایمان درست کرنا چاہیے اور کلمہ پڑھنا چاہیے دوبارہ. جو اللہ نے کیا ہماری بہتری کے لیے کیا، ہماری آخرت کے لیے کیا. لیکن اگر کسی کے دل تھوڑا ہلکا ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سے بچے، میرا بھی ایک پوتا ہے وہ رونے لگتا ہے دیکھ کے، تو یہ تو الگ اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ بہت سے نرم دل ہوتے ہیں لوگ. لیکن اسے اس طرح سے ظاہر نہ کریں کہ اللہ پہ کوئی کوشچن مارک لگائیں یا اس کی شریعت پہ کوئی اعتراض کریں، تو بالکل ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک. تو اس طرح کی بات کہنا دل میں آ جائے کوئی حرج نہیں. سوال یہ ہے کہ ذبح کرتے ہوئے جانور کو قبلہ رخ کرنا ضروری ہے ہر بار، یا صرف بقرعید کے لیے ہوتا ہے قبلہ رخ کرنا، باقی دنوں میں ایسے ہی کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قبلہ رخ کرنا جانور کو ضروری ہے صرف بقرعید پہ. بقرعید پہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ویسے تو قبلہ رخ کی آپ کی نیت ہونی چاہیے. اگر آپ یہاں سے قبلے کا اندازہ کرو گے نا، اگر آپ کا یہاں سے 1 سینٹی میٹر بھی دور ہو گیا قبلے کے رخ سے آپ کا جانور یا آپ کا رخ نماز پڑھتے ہوئے بھی، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے کلومیٹروں میں ہوگا وہ. تو اس لیے آپ کی اصل تو چیز آپ کی نیت دیکھی جائے گی. آپ جانور کو کھینچ کے کوشش کریں جتنا بھی قبلہ رخ ہو سکے، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. تو اگر عام دنوں میں بھی آپ کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، لیکن بقرعید کے دن جو جانور ہیں ان میں تو کرنا ہی چاہیے آپ کو. سوال یہ تھا کہ جیسے کچھ دکان والے ہیں مرغا بیچتے ہیں، ان کی کاؤنٹر اس طرح ہے کہ وہ قبلہ رخ ہے ہی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. اصل تو نہیں، ذبح ہونا چاہیے، اللہ کا نام پڑھا جانا چاہیے. سوال ہے کیا غسل واجب ہے تو جسم کی صفائی غسل کے بعد کی جائے، جیسے بال وغیرہ صاف کرنا؟ مطلب اگر غسل واجب ہے تو پہلے غسل کریں یا بال صاف کر؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ غسل اگر واجب ہو تو صفائی پہلے کر سکتے ہیں بال وغیرہ کی بدن کی، یا بعد میں کرنی چاہیے؟ میرے نزدیک بعد میں کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے اوپر غسل واجب ہے تو آپ پہلے اپنا بدن پاک کریں، چاہے ایک بار پانی بہا لیں اسی طرح سے جس طرح سے طہارت حاصل کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر صفائی کر لیں بدن کی، اور اس کے بعد پھر پورا اپنا صابن وغیرہ لگا کے نہا لیں. لیکن ایک بار طہارت ضرور حاصل کر لیں پہلے، جس سے جو آپ کا معاملہ اس کا ہوگا پاکی کا، تو صفائی بھی آپ کی پاکی کی حالت میں ہوگی انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ جیسے سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں اللہ الصمد، بہت سارے لوگ للہ الصمد نہیں، بالکل ٹھیک ہے. وہ اصل میں ملا دیتے ہیں نا اسے، لام کو اللہ الصمد میں پچھلے لام کو ملا دیتے ہیں للہ الصمد، اور یہ پیچھے اکابرین سے چلتا چلا آ رہا ہے اس طرح پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ہمارے ایک دوست نے اپنی بیٹی کی شادی کسی عیسائی سے کر دی، کیا اب ہم اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
ان کا سوال یہ ہے کہ ان کی کسی دوست نے بچی کی شادی عیسائی سے کر دی، کیا اس سے تعلق رکھنا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ وہ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی مذاق اڑائی ہے، یہ تو خود بھی وہ کافروں والا کام اس نے کیا، تو بالکل اس شادی کو یا تو ختم کرائے، آپ اسے کنونس کریں، اسے سمجھائیں کہ اس طرح تیری بچی کی آخرت اور تیری آخرت بھی داؤں پہ لگی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہ اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنی بچی بھی اہل کتاب کے مردوں سے نکاح کر سکتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو شریعت کے خلاف ہے، بلکہ منع کیا اللہ نے، یہ تک کہا کہ آزاد جو مرد ہو کافر اس سے غلام بہتر ہے مسلمان، یہ آیت ہے قرآن کی، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے، اور اگر آپ اس سے ملتے رہیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ تو یہ سوچے گا میں نے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا، تو اس لیے میرے نزدیک تو آپ کو اس سے دوری بنا کے رکھنی چاہیے، بلکہ باقاعدہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کا تمام رشتہ دار مل کے بائیکاٹ کریں، آپ تو خیر دوست ہیں، اس کے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس سے بائیکاٹ کریں، جس سے کہ اسے احساس ہو کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی لڑکی نے کسی گھر میں کوئی شادی کر لی ہو زندگی اور اس کے ساتھ رہنے بچے بھی ہو گیا ہو، اور اب آج منڈے مطلب کچھ ٹائم کے بعد اس کے بچے ہو گئے اور اپنے گھر والوں کی معافی مانگی، ماں باپ کو فیل کریں گے، ماں باپ بندے سے چاچا وغیرہ ہے، تو انہوں نے اسے معاف کر کے میٹنگ میں لگے اسے، تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے اس سے طلاق لی ہے نہیں لی؟ اگر اس نے اس سے طلاق نہیں لی تو بالکل ملنا جلنا بھی، قرآن کی آیت یہ ہے کہ جو تمہارے مشرک رشتہ دار ہیں اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو تمہیں ان کے لیے نہ مغفرت کی دعا کرنی ہے نہ ان سے ملنا جلنا ہے۔ دیکھو میں بتاؤں آپ کو، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں آ گئے تھے تو ان کا بیٹا ایمان میں نہیں آیا تھا، بدر کی لڑائی میں ان کا بیٹا کافروں کے ساتھ لڑنے آیا تھا، تو بعد میں جب وہ ایمان میں آ گئے حضرت بکر صدیق کے بیٹے، تو ایک دن انہوں نے بات بتائی کہ ابا حضور آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے بدر میں، مگر میں نے اس بات کا لحاظ کیا کہ آپ میرے باپ ہو۔ ابو بکر کا جواب سنیے آپ کہ بیٹے تو میری تلوار کے نیچے اگر ایک بار بھی آیا تھا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، میں کافر کو کسی قیمت پہ نہ چھوڑتا۔ تو ایمان اس پائے گا ہونا چاہیے اصل میں۔ اچھا، وہ لڑکا وہ کے گھر میں آنا جانا بھی ہے؟ نہیں تو وہ سب گناہ گار ہو رہے ہیں، آنا جانا ہے؟ بالکل وہ اللہ کے دشمن ہیں سارے، آپ کو دور ہو جانا ہے اگر وہ آپ کے بھی رشتہ دار ہیں، ہاں، ہمارے سے بھی کال کرتی ہے لڑکی، بالکل نہیں، آپ نے بلاک میں ڈال دو اس کا نمبر، آپ تو اسے لان تان کرو، بلکہ تو اللہ کی دشمن ہے، تو نے تو وہ کیا کہ جو ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں کیا، ہم نے اپنی بچیوں کو نہ تیرے سے ملنے دینا، نہ تیری مثال دینی، نہ تیرے سے بات کرنے دینی، تو اللہ کی دشمن ہے، اسے جتاؤ یہ بات۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں گا، ایک حدیث سنو بہت خوبصورت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں سے بھی اس کی محبت ہٹا دے گا، لیکن جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرے گا تو اللہ تو راضی ہوگا ہی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت دھر دے گا۔ تو اصل آپ کو رضا اور محبت اللہ کی دیکھنی ہے، نہ کہ بندوں کی، وہ کتنی رشتہ دار ہو، آپ کی بیٹی بھی ہو، تو میں تو صحابی کا آپ کو واقعہ سنا رہا کہ بیٹا گردن کے نیچے، اس کی گردن اگر آئی تھی تلوار کے نیچے ایک بار بھی تو یہ کہتے میں اڑا دیتا اسے۔ کیا دعا تیری دل میں مانگ سکتے ہیں یا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا دعا دل میں مانگ سکتے ہیں، زبان سے کہنا ضروری ہے؟ اصل میں تو دل سے کہنا ضروری ہے، زبان سے آپ کہو نہ کہو، اگر آپ زبان سے دعائیں کر رہے ہیں اور آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے دعا کی طرف تو کوئی دعا نہیں ہے۔ دعا جو ہے وہ غافل کی دعا اللہ کو قبول نہیں ہے، اصل تو آپ کا وجود جو ہے پورا دعا میں ہونا چاہیے، آپ کا ذہن، آپ کی زبان، آپ کا قلب، آپ گڑ گڑا رہے ہوں اللہ کے آگے، آپ کو احساس ہو کہ میں کس ہستی کے سامنے ہوں۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ دعا کا ٹائم ہوا، مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے، ہم نے بھی جو رٹی ٹٹائی دعائیں، اندر تو پہنچی نہیں، تو دعا کہاں اللہ تک پہنچی؟ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، اسے تو زبان کی ضرورت نہیں، مگر وہ خود کہتا ہے کہ میرے سے مانگو، اس لیے زبان چلانی پڑتی ہے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے زبان چلانے کی، دل چلانا ضروری ہے، آپ کا دل جو ہے وہاں سے دعا نکلنی چاہیے آپ کی۔ ان کا سوال یہ جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تنہائی میں، اجتماعی دعا شارٹ ہونی چاہیے۔ دیکھو اجتماعی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شارٹ کر دیا،
کیا کہا امام کو کہ چھوٹی نمازیں پڑھایا کرو، تمہارے پیچھے ضعیف لوگ بھی ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی کام ہو کہیں جانا ہو، اب وہ دعا انہوں نے شروع کرا دی پون گھنٹے کی مولوی صاحب نے، اب اسے جانا ہے، اس کی بچی ایڈمٹ ہے، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی کہ میں کہاں پھنس گیا؟ اس لیے وہ دعا شارٹ کر دیں اور اپنی دعائیں حجرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے کوٹے میں، وہاں گڑ گڑائیں نا اللہ کے آگے، وہاں بات چیت کریں، مسجد کا کونا پکڑ لیں، جب سب لوگ چلے جائیں تنہائی میں، اگر گھر میں اتنی جگہیں نہیں ہیں، وہاں گڑ گڑائیں اللہ کے آگے، دیکھو کیا دیتا ہے اللہ پاک۔ بس یہ ہو گیا آج کے لیے، اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلی بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لو۔ سجدہ سہو کے لیے کیا نیت ضروری ہے، اور کیا کئی غلطیوں کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کرنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا سجدہ سہو کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور کیا کئی غلطیوں کے لیے نماز میں کئی غلطی ہو جائے، 2 یا 3 تو ایک ہی سجدہ سہو سے ان کا ازالہ ہو جائے گا؟ بالکل بھائی، ایک تو نیت کرنا بہت ضروری ہے، بنا نیت کے تو آپ کا سجدہ سہو ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ سے غلطی ہوئی، آپ نے ارادہ کیا کہ میں سجدہ سہو کروں گا، تو یہی آپ کی نیت ہے۔ دوسرے، آپ سے 2 غلطی ہوں، 3 غلطی ہوں، سب کے لیے ایک ہی سجدہ سہو کافی رہتا ہے۔ کا سوال ہے، نزلے کی وجہ سے ناک اور حلق میں پوری طرح محسوس ہوتا رہتی ہے، کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے نزلے کی وجہ سے ناک میں گلے میں تری محسوس ہوتی ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں بھائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے باہر سے کوئی چیز اگر انٹر کی ناک میں یا منہ کے ذریعے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ میں شادی سے پہلے اچھے سے پردہ کرتی تھی، شادی کے بعد سسرال میں کچھ لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا، اب بے چین ہوں، پردہ کرنا چاہتی ہوں، سسرال والے نہیں کرنے دیتے ہیں، کیا کروں؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے پہلے پردہ کرتی تھی، شادی ہونے پہ چھوڑ دیا، سسرال جا کے اب دوبارہ گلٹی ہو رہی، پردہ کرنا چاہتی ہے لیکن سسرال والے تیار نہیں ہیں۔ میری بیٹی، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو کنونس کریں، اسے پیار سے الگ میں سمجھائیں، کیونکہ آپ شریعت فالو کرنا چاہ رہی، تو اگر وہ شروع میں کچھ منع بھی کرے گا، کیونکہ خاندان کا دباؤ ہوتا ہے، آپ جیسے ہمارے گھروں کا ماحول ہے، اس میں نامحرم مرد عورت کا خلط ملت ہے، تو اللہ نے آپ کو توفیق دی، یہ تو مبارکباد کی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ آپ پردہ کرنا چاہ رہی، تو آپ کے ہسبینڈ کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ آ گئے نا اکیلے، تو وہ پھر اپنے سب گھر والوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار کر لیں گے۔ اور آپ فی الحال اگر بالکل تیار نہ ہو تو کم سے کم آپ برقع تو اوڑھی لیں گھر میں، نقاب نہ لگائیں اس میں، یا کوئی ایسا چوکا سلوا لیں کہ آپ کے جو بدن کے ابھار ہیں وہ ڈھک جائیں، جس سے کہ بے پردگی سے آپ بچ جائیں۔ چہرے کا پردہ بہت سی روایتوں سے یہ ہے کہ ہاتھ اور چہرے کا پردہ عورت کا نہیں ہے، تو اس حساب سے فی الحال آپ اپنا چہرہ کھلا رکھیں، اور آگے چل کے جب آپ کے ہسبینڈ آپ کا ساتھ دینے لگیں تو پھر آپ چہرے کا ہی پردہ کر لینا، کیونکہ میرے نزدیک چہرے کا ہی پردہ ہے اسلام میں۔ ایک سوال یہ ہے، مسجد میں لوگ وضو کے لیے ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ہے سوال؟ کیا یہ گناہ ہے؟ مسجد میں وضو کے لیے ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں لوگ وضو کے لیے وضو کرتے ہوئے بہت زیادہ پانی بہاتے ہیں، ٹنکی کھلی رکھتے ہیں، مان لو مسا کر رہے ہیں، ٹنکی کھلی ہوئی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی ایک حدیث سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ندی کے کنارے بھی بیٹھا وضو کر رہا تب بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا، تو اس لیے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اور مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، آپ اللہ کے گھر میں اگر اسراف کریں گے، پانی بہائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں کی ذمہ داری مسجدوں کی ہے ان پہ اس کا بار پڑے گا، اور وہ گناہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے بہت محتاط ہو کے رہیں وضو کے ٹائم میں۔ اگر پانی کم ہو مسجد میں تو ایک بار دھو لیں اعضاء کو، نہیں تو 3 بار سے زیادہ نہ دھوئیں، اور ہر اعضاء دھونے کے بعد پانی کو بند کر دیں، جس سے کہ اگلا اعضاء دھونے کے لیے آپ کم سے کم پانی استعمال کریں۔ بالکل بھی پانی کا جو اسراف ہے، یہ زیادہ فضول خرچی ہے، یہ آپ کو اللہ کے ہاں پکڑ میں لا دے گی، اس لیے بچو پانی کے اسراف سے، پانی کے خرچ کرنے سے، یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ یہ مسجد میں جو وضو کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی پانی کی جو ہوتی ہے بھی ویسٹنگ، وہاں بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہر جگہ پانی کو تو آپ یقین کریں، اصل میں قرآن کی ایک آیت ہے کہ پانی کا واٹر لیول جو ہے وہ اگر اللہ گھٹا دے تو تم کیا کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا واٹر لیول گھٹنا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے سائنس کی سنی ہوگی کہ واٹر لیول جو ہے وہ کم ہو رہا، تو پانی کو بچانا تو لائف کو بچانا ہے، اس وقت زندگیوں کو بچانا ہے، تو اس لیے پانی کی بالکل سیفٹی کریں، ہر جگہ جیسے بھی بچا سکو اس طرح پانی کو بچاؤ۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ ان کی والدہ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے پر جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے،
पैरों में औरंगे आ जाता है, क्या वो तयम्मुम कर सकती हैं? अच्छा, इनका सवाल यह है कि वालदा को कोई बीमारी है जोड़ों के दर्द की, और वो ठंडे पानी करने से, वज़ू करने से उनके वरम आ जाता है, क्या वो तयम्मुम कर सकती हैं? भाई अगर उन्हें पता है ठंडे पानी से उन्हें दर्द होता है या वरम आ जाता है तो वो गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर गर्म पानी से भी उन्हें वरम आता है तो वज़ू करते ही किसी लिहाफ में घुसे या कोई ऐसा इस्तेमाल करें, लेकिन जब तक पानी इस्तेमाल कर सकती हो और पानी अवेलेबल हो तो तयम्मुम नहीं करना। और बिल्कुल ही मजबूरी हो, डॉक्टर ने भी मना कर दिया हो, ये डॉक्टर की एडवाइस पे भी डिपेंड करता है। तो अगर इस तरह का कोई मामला हो कि उन्होंने गर्म पानी से भी वज़ू करके देख लिया, उसके बाद बदन को सुखा के भी देख लिया टॉवल से, उसके बाद भी उन्हें ख़तरा है कि पानी लगने से उनके जोड़ों पे वरम आता है, तो फिर शरन इजाज़त होगी। ये ऐसे लोग जो हैं शरई मरीज़ कहलाते हैं, तो इन्हें अल्लाह की तरफ से इजाज़त है फिर उसके बाद। लेकिन पहले ट्राई करें, सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, गर्म पानी से उन्हें वज़ू कराएँ, और उसके बाद भी अगर उन्हें ख़तरा हो कि दर्द बढ़ेगा तो लिहाफ में डालें या कंबल को उनके ऊपर डालें, तौलिया से उनका साफ़ कर दें जिस्म, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें इजाज़त है तो तयम्मुम कर लें। एक बच्चे की शादी को 3 महीने हुए थे, अब उसका इंतकाल हो गया, तो उनके दहेज का अब क्या करें? उनकी मतलब मायके में वापस कर दें या गरीबों में बांट दें? अच्छा, इनका सवाल यह है किसी बच्ची की शादी हुई जो जेवर या जहेज़ वगैरह था उसका, वो गरीबों में बांट दें या उसके मायके वाले को दें, क्या करें? भाई वो तो उसको उसके घर वाले दे चुके, वो तो उसके नान नफ़क़े में आएगा, अब तो वो विरासत में बटेगा उसकी। जो अगर उसने कोई वसीयत की हुई होगी उन लोगों को दिया जाएगा, और या फिर जो है उसके जो वारिस होंगे, जैसे उसका हस्बैंड है उसके हिस्से में जाएगा। जो भी मतलब इसके बारे में फ़तवा लेना चाहिए, सारा कुछ लिख के इंशाअल्लाह ताला उलमाए दीन बिल्कुल सही राय देंगे इसमें। कुरान तो यही कहता है कि अगर वो सब कुछ उसके माँ बाप उसे दे चुके थे और वो जेवर की भी मालकिन थी और बाकी सामान की भी, तो वो सामान अब उसका विरासत के हिसाब से बंटना चाहिए उसकी डेथ के बाद, ना कि आप उसे गरीबों में बांट दें। जिस वारिस का हक़ है उसी वारिस को पहुंचना चाहिए, ना गरीबों में और ना उसके मायके वालों में। तो मायके में इस तरह होता है कि इस तरह के वाक़े हो जाते हैं तो सामान मतलब वापस मायके में भेज दिया जाता है। नहीं, मैं तो शरीयत बता रहा यार, क्या होता है माशरे में मुझे नहीं मालूम। मैं तो तुम्हें वो बता रहा कि जो शरीयत है, जो आपको करना चाहिए, वो उसकी डेथ हुई, उसका तमाम माल वो अब विरासत बन गया और वो विरासत वारिसों में बटेगी जो उसके वारिस होंगे उस टाइम। औरत किसी ऑपरेशन के वक्त क्या ये शर्त लगा सकती है कि उसका ऑपरेशन सिर्फ लेडी डॉक्टर ही करे? अच्छा, इनका सवाल ये है कोई औरत मुत्तकी परहेज़गार कोई ये शर्त लगा दे कि मैं औरत से ही ऑपरेशन कराऊंगी, क्या ये ठीक है? हाँ बिल्कुल करा सकती है भाई, तक़वे के ऊपर बात है तो, लेकिन मेरी राय नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं वो मर्द ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ औरतें हैं भी ऑपरेशन करने वाली हमारे मुल्क में, लेकिन गैर मुल्कों में तो तमाम ऑपरेशन चाहे डिलीवरी तक के हों वो सब जेंट्स करते हैं। इस तरह की शर्त न लगाएं, बस ये कह दें कि अगर अवेलेबल हो कोई लेडी डॉक्टर अच्छी तो उससे कराएं, अदरवाइज़ ऑप्शन छोड़ दें। इस तरह की इजाज़त है शरीयत में कि मर्द डॉक्टर से भी ऑपरेशन करा सकती हैं, या फिर वो इतनी अमीर लेडी हो कि वो अमेरिका या इंग्लैंड से कोई डॉक्टर हायर कर सकती हो, लेडी डॉक्टर, तो फिर भी कोई हर्ज नहीं। अगर उसका तक़वा इस काबिल है और इतना माल भी अल्लाह ने दे रखा है, तो किसी बाहर शहर से या बाहर मुल्क से किसी लेडी डॉक्टर को बुलाएं जो मशहूर हैं, नेट पे चेक करके, और फिर उनसे ऑपरेशन कराएं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरी राय नहीं है बिल्कुल कि इस तरह की शर्त लगाई जाए। डॉक्टर जो जेंट्स हैं वो ज़्यादा होशियार हैं ऑपरेशन में, उन्हीं से ऑपरेशन कराया जाए। इनका सवाल है बच्चियों को कितनी उम्र में बुर्का या नकाब पहना है। भाई देखो, एक आपको हदीस मिलती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये बात फरमाई कि 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़ाओ, 10 साल का बच्चा ना पढ़े तो उसकी पिटाई करो, सख्ती करो उसके ऊपर। अब ये हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक क्राइटेरिया दे दिया, एक पैमाना दे दिया कि आप इस उम्र से बच्चों को तलक़ीन शुरू कर दो। तो जहाँ बच्ची आपकी 6 साल की हुई, 7वें साल में लगी और आपने उसे बुरके की तलक़ीन शुरू कर दी, बुरका चाहे बनवा दो छोटा सा, और 10 साल की आने तक उसे बुरका उड़वा दो, चाहे भी वो बालिग नहीं हुई शरीयत के हिसाब से। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में बहुत हिकमतें हैं, इसमें बहुत उसके लिए इंशाअल्लाह ताला फ़ायदे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे चल के वो उसे एक शर्म व हया जो उसके अंदर पेवस्त हो जाएगी, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरे
کئی بار 10 سال 11 سال کی بچیاں بھی بڑی ہونے لگتی ہیں اور بد نظری سے بچیں گی انشاءاللہ اگر برقع اوڑھیں گی. نقاب کی ایسی کوئی وہ نہیں ہے ابھی اتنی چھوٹی عمر میں. نقاب انشاءاللہ بڑے ہو کے کرنے لگے، لیکن برقع کم سے کم اسے 6-7 سال کی عمر سے شروع کرا دینا چاہیے. 10 سال کی عمر میں سختی کرنی چاہیے. کسی بھائی کا سوال ہے، دکان پر والد صاحب سامان کا ایپ بتا کر دینے سے منع کرتے ہیں، منع کروں تو غصہ کرتے ہیں. اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ والد صاحب سامان بیچتے ہوئے کہتے ہیں کوئی کمی ہو تو وہ نہ بتا کے دو بلکہ بیچ دو، تو کیا کرنا چاہیے والد صاحب ورنہ غصہ کرتے ہیں؟ دیکھو جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے معاملے میں آپ نے کسی بھی مخلوق کا حکم نہیں ماننا. تو آپ کے والد صاحب اگر آپ کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور بہت ادب اور لحاظ اور محبت سے انہیں بٹھا کے آپ انہیں سمجھائیں اس بات کو کہ یہ اس طرح حرام کمائی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور میرا دل نہیں چاہتا کہ اس طرح کی حرکت کروں، مگر مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. میری رائے ہے کہ آپ 2-4 منٹ ان کی ٹانگیں دبانا شروع کر دو. 5-7-10 دن بعد جب آپ کی ان سے دوستی سی ہو جائے گی نا، بعض جو باپ ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، تو آپ ان سے پیار میں اس ٹائم بات کرنا، سمجھانا. لیکن اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آپ کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے. اس دکان سے ہٹ کے آپ اپنی کمائی الگ کرو، نوکری کرو چاہے اپنا بزنس کرو، اور پاک صاف کمائی آپ، کیونکہ اس معاملے میں آپ اللہ کے ہاں پکڑ میں آ جاؤ گے. کیونکہ نبی نے واضح تعلیمات دے رکھی ہیں ہمیں اس بارے میں کہ آپ کو نہ تو نمبر 2 مال بیچنا، نہ آپ نے ایپ والی چیز بھی نہ بتائے. کیونکہ حضور نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہ بہت مشہور معاملہ ہے کہ حضور جب ایک بار بازار میں گئے تو وہاں دیکھا جو یا گیہوں کوئی چیز تھی وہ بڑے اوپر سوکھے سے. حضور کو شک سا ہوا کہ یار ابھی تو بارش ہوئی تھی 1-2 دن پہلے بہت، تو اس کے گیہوں کس طرح سوکھے ہیں. تو انہوں نے جو اندر ہاتھ مارا تو اندر گیہوں گیلے تھے. تب نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے تم، اسے عیب دار چیز کو اوپر رکھو، لوگوں کو بتاؤ. اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو حضور میں سے نہیں ہے مان لو ان کی امت سے ہی نکل گیا، اس کی کیا آخرت. تو اس لیے بچوں میرا بیٹا، آپ اپنے والد کو کنونس کرو، اور نہیں کر پاتے تو پھر ان سے سیپریشن اختیار کر لو اور اپنا بزنس الگ کرو. ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی سامان واپس کرنا ہے تو بہت سے دکاندار واپس نہیں لیتے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے اسلام کی روح سے بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی آئے کہ حضور میں دکان کرنا چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر تو دکان کرے گا تو جو تیرا سامان بکے گا اگر کوئی واپس کرنے آئے تو اسے واپس لے لینا، تیرے لیے نجات جنت میں اللہ پاک ایک گھر بنا دے گا. کچھ اس کا مفہوم ہے اس حدیث کا. ان صاحب نے بات گرہ سے باندھ لی، دکان کھولی، پہلے دن ہی سامان انہوں نے بیچا کچھ، ان میں سے ایک سامان لے کے ایک آدمی واپس آ گیا، اس سے وہ سامان واپس لیا، دکان میں تالا لگا دیا، پھر کام نہیں کرا. تو میرا تو جنت میں لکھا گیا الحمدللہ مان. تو اس لیے مسلمان دکانداروں کے لیے تو یہ بات ہے کہ بلکہ اپنی دکان پہ لکھیں یہ بات کہ بکا ہوا مال واپس لے لیتے ہیں، باقاعدہ لکھیں. اور آپ یقین کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنے بھائی کا پتہ ہے، دلی میں میرے بھائی بزنس کرتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کرا، چاہے کتنا ہی مال اس نے مجھے واپس کر دیا. اور الحمدللہ اتنی برکت ہے اس عمل سے اللہ کی طرف سے، کیونکہ رسول اللہ کی پیروی ہے. تو کہنے لگا پوری میری جتنے دن اسے کام کرتے ہوئے ہو گئے، مان لو 10-20 دفعہ مال واپس آ بھی گیا، اس سے میری ریپوٹیشن بہت بڑھیا ہو گئی. لوگوں کے دلوں میں ایسا گھر کر گیا کہ یہ بہت شریف آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے. مطلب چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، سب اس کی بہت ریگارڈ کرتے ہیں، اور دور دور سے لوگ مطلب آتے ہی اسی کے لیے ہیں صرف. تو یہ بہت آپ کا اعتماد بڑھے گا اس بات سے کہ یہ تو مال واپس لے لیتے ہیں. ہاں اگر انہوں نے لکھ رکھا ہے تو اس کا کوئی دوش نہیں ہے. میں تو آپ کو اسلامک بات بتا رہا کہ مسلمان دکانداروں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے بورڈ نہ لگائیں، اور جو مال بکے اگر کوئی لے کے آئے تو فوراً خوش دلی سے واپس لیں کہ ہمارے لیے جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ توشہ بن جائے گا. ان کا سوال یہ ہے بہت سے دکاندار کیش میں کم کر دیتے ہیں، ادھار میں بڑھا کے دیتے ہیں، کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے
اگر انہوں نے یہ بات رکھ دی کہ بھائی یہ ریٹ ہمارا 100 روپے کا ہے، اگر آپ نے کیش دیا تو 95 روپے کا، تو کوئی حرج نہیں، وہ مالک ہے، اپنی چیز کو بڑھا کے بیچ سکتا ہے۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ لکڑی چوری کر کر فرنیچر بناتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اور سستے ہی بیچتے ہیں، تو کیا وہ خریدنا ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے جنگل سے لکڑی چوری کر کے لوگ فرنیچر بنا کے بیچتے ہیں اور سستا بیچتے ہیں بازار سے، تو ہمارا وہ فرنیچر لینا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ تو آپ چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ حکومت کو اس بات کی خبر کریں کہ یہ لوگ چوری کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو پھر اچھے جو شریف دکاندار ہیں، ایماندار دکاندار ہیں، وہ سروائیو نہیں کر پاتے ان بے ایمانوں کی وجہ سے۔ ایسی چوری کو آپ کے روکنا ذمہ داری، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے لیے حرام ہے وہ مال خریدنا، بالکل نہیں خریدنا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر لیں بھائی۔ ایک سوال یہ ہے بہن کا، کیا اس گھر میں نماز نہیں ہوتی جہاں پر شراب پی جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی بہن کا کہ اس گھر میں کیا نماز نہیں ہوتی جس میں شراب پی جاتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ شراب پینے والے کو اس کا گناہ الگ ملے گا، لیکن جو آپ کے اوپر اللہ نے نماز فرض کی ہے، آپ نے تو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، آپ کہیں پہ بھی ہو آپ کو ہر جگہ نماز پڑھنی ہے۔ حضور نے تو جنگ میں، جنگلوں میں، سفر میں، سواری پہ، بیماری میں کہیں نماز نہیں چھوڑی، تو آپ کو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ اس کے لیے دعا کریں بلکہ اپنی نمازوں کے بعد کہ جو بھی فرد آپ کا گھر کا کوئی شراب پی رہا ہو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے اور وہ اس پاک گھر سے اس معاملے کو دور کر دے اللہ پاک۔ سوال یہ ہے کہ آج سر میں مہندی لگی ہو تو وضو ہو جائے گی؟ چند کا سوال یہ ہے کہ سر میں مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گی؟ بھائی ایسا ہے کہ نماز کا اگر ٹائم ہو گیا، مہندی تو آج کل 15-20 منٹ میں سوکھ جاتی ہے، تو اس ٹائم سر دھو لیں، اس کے بعد وضو کر لیں۔ کیوں دل میں گلٹ رکھا بالکل کہ ہمارے مہندی لگی ہوئی تھی اور بالوں تک تو آپ کا پانی وہ پہنچ نہیں پائے گا، مسے گا۔ میری رائے یہی ہے کہ اس چکر میں نہ پڑیں اور مہندی دھونے کے بعد وضو کریں، تھوڑا تاخیر سے پڑھ لیں نماز، اول وقت میں نہ پڑھیں، آخر میں پڑھ لیں۔ اسی میں ایک سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ مہندی ویسے لگی ہوئی ہو، یہ تو مہندی ویسی اچھا سوکھ گئی ہو مہندی، دھلنے کے بعد بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تیل ہو مہندی ہو ان کے اوپر سب کے اوپر وضو ہوتا ہے، مسا بھی ہوتا ہے۔ ایک بہن کی خواہش یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو اسکول سے نکال کر عالمہ بناؤں تاکہ وہ تبلیغ کر سکے۔ اچھا، ایک بہن کی خواہش یہ ہے کہ عالمہ بنا دیں اسکول سے نکال کے بچی کو، تو یہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے نزدیک۔ جو حالات چل رہے ہیں اس ٹائم، تو بچے ہوں سب کو ہائر ایجوکیشن دلانی چاہیے۔ آپ گھر میں ٹیوشن لگا دیں دینی تعلیم کا۔ دیکھیں اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کی بچی محتاج ہو جائے گی کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد آگے جو ہے اس کا مائنڈ نہیں براٹ ہوگا، اور اس کے بعد وہ دین کی سمجھ اس میں وہ نہیں آ پائے گی جو آنی چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے اسے عصری تعلیم دلا دی اور اس کا دماغ جو ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہو گئی تو وہ دین کو بھی اچھے سے سمجھے گی۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ اسکول اس کا جاری رکھیں اور اس کی تربیت اپنے گھر پہ کریں۔ پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوتی تھی، اب صرف تعلیم دی جا رہی ہے، اسی لیے اس طرح کے خیالات آتے ہیں دلوں میں، آپ کا جذبہ سر آنکھوں پہ۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کا کوئی ٹیوشن لگا دیں، آپ خود اس کی تربیت کریں، اسے قرآن بھی سکھائیں، اسے دینیات بھی سکھائیں، لیکن اسکول اس کا جاری رکھیں، اسکول کبھی نہ چھڑانا میری بہن، یہ بہت بڑی غلطی کریں گی آپ۔ اس لیے آپ اپنی تمنا کو فی الحال اللہ کے لیے، کیونکہ اس ٹائم امت پستی میں ہے ایجوکیشن کی وجہ سے، ایجوکیشن کی ضرورت ہے، دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں۔ آپ کی بچی کے پاس اگر ڈگری ہوگی، حالات خراب ہوں گے، وہ جاب بھی کر سکتی ہے، نہیں ہوگی تو کم سے کم اپنی آنے والی جنریشن کی اچھی تربیت اور اچھی ایجوکیشن انہیں دلا سکتی ہے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، پریکٹس کرتا ہوں، جب ہم مریض کو ٹیسٹ لکھتے ہیں تو لیبورٹری کی طرف سے ہمارے پاس کمیشن آتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ کسی ڈاکٹر کا سوال ہے کہ وہ ٹیسٹ جو لکھتے ہیں اس میں جو ہے کمیشن آتا ہے، کیا وہ کمیشن ٹھیک ہے؟ ہاں میرے نزدیک تو بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں گاہک پرووائڈ کرا رہے ہیں اور وہ آپ کو اپنی کمائی میں سے اگر کمیشن دے رہے ہیں تو میرے خیال میں بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر وہ بوجھ اس مریض پہ ڈال رہے ہیں آپ کے کمیشن کا، پھر آپ گناہ گار ہیں، پھر وہ کمائی آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر ان کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مشہور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، عام کوئی بھی ان کے پاس پہنچ جائے پیشنٹ، ان کا ریٹ وہی ہے، مان لو کسی ٹیسٹ کا ان کا ریٹ 200 روپے ہے تو وہ سب کے لیے 200 روپے ہے، ان 200 روپے میں سے اگر وہ 20 روپے آپ کو دے رہے ہیں، اپنی پروفٹ ان کا اس میں 50 روپیہ ہے، اس میں سے 20 روپے آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے پیشنٹ پرووائڈ کرا رہے ہیں، میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ اس ٹیسٹ کے اس مریض سے 220 روپے کر رہے ہیں تو ایک تو وہ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے،
اپنے مریض کی وجہ سے، یا اس کا اٹینڈنٹ ہو یا خود مریض ہو، اوپر سے آپ نے اس کے اوپر 20 روپے اور تھوپ دیے تو آپ گناہ گار ہوں گے، اور وہ کمائی بھی آپ کے لیے ناجائز ہوگی۔ میری رائے ہے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ نہ بھریں، بلکہ کمٹمنٹ کریں آپ لیبارٹری سے جا کے ایک معاہدہ لکھیں کہ جی آپ اپنی جو آپ کا پروفٹ ہوگا اس میں سے مجھے کمیشن دیں گے۔ اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نے کسی میرے پیشنٹ سے آپ نے پیسے بڑھا کے لیے تو میں سلسلہ بند کر دوں گا۔ 2 جب آپ بات کریں گے، اگر آپ اس کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ پیشنٹ بھیجتے ہیں تو وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرے گا، اور یہ بالکل جائز ہوگا آپ کے لیے۔ بھائی کا سوال ہے کہ آپ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ اب موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے وضو؟ نہیں بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل میں یہ تو ڈیجیٹل والا معاملہ ہے نا، یہ تو ریز ہیں موبائل میں، اگر آپ اسے ہاتھ بھی لگاتے ہو، آگے بڑھاتے ہو پیج کو، کوئی دقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبارت نہیں ہوتی۔ تو بالکل آپ بے فکر ہو کے قرآن موبائل میں پڑھیں بنا وضو کے۔ ایک سوال یہ ہے، ہماری کمپنی میڈیکل انشورنس دیتی ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو بھائی کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اور انہیں میڈیکل کا انشورنس، ان کا سوال یہ ہے میڈیکل انشورنس کوئی کمپنی دیتی ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، میڈیکل انشورنس تو ویسے بھی ٹھیک ہے میرے نزدیک۔ جو آپ اب اپنے لیے کوئی میڈیکل انشورنس کراتے ہیں اور آپ کا کوئی خدا نخواستہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی گردے فیل ہوں، ہارٹ کا کوئی معاملہ ہو، کوئی اور بڑی ڈیزیز آپ کے پاس آ جائے، تو بالکل آپ اس سے پیسے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ 1 ٹائم پیمنٹ ہوتی ہے۔ آپ نے 1 سال کی انہیں پیمنٹ کر دی، اس کے بعد وہ پیمنٹ آپ کو واپس نہیں ملتی۔ تو یہ کسی قسم کا کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور علماء دین بھی اسے منع نہیں کرتے جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ ویسے اگر فتویٰ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، جوئے کے اوپر ہے بھائی، اس میں معاملہ جوئے کا ہے، تو جوا قرآن نے بالکل منع کیا کہ یہ حرام ہے بالکل۔ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا، جو ہم نے قرض دے رکھا ہے، وہ اس پہ کیا ہم نے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ وہ بہت قریبی آدمی آپ کا 100% واپسی آئے گی، تو بالکل آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ ویسے اخلاقی طور پہ تو انہی صاحب کو زکوٰۃ دینی چاہیے جنہوں نے آپ سے قرض لے رکھا، اور اتنی بھی چھوٹ آپ کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس آئے جب آپ زکوٰۃ دے دیں، جب تک آپ کے پاس وہ پیسہ نہ آئے نہ زکوٰۃ دیں، لیکن نیت اپنی رکھیں کہ آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، کیونکہ وہ پیسہ آپ کا سیف ہے، اب وہ سیونگ ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا عورتوں کو نفلی طواف نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پر مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں اس وقت؟ اچھا ہاں، یہ سوال آتا ہے ویسے کہ کعبے کے آس پاس کیونکہ مردوں کا زیادہ وہاں جم گھٹا رہتا ہے، تو جسم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں عورت مرد کے، تو وہاں نفلی طواف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل منائی تو نہیں ہے، بس آپ تھوڑا لمبا طواف کر لیں، کیونکہ یہ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں آپ کو صرف اور صرف حرم میں ہی ملے گی، مکے میں، تو اس لیے محروم نہ رہیں میری بہن، اور زیادہ بھیڑ والے علاقے میں نہ کریں۔ مطاف میں بہت جگہ ہوتی ہے، دور کا آپ کو لمبا طواف پڑے گا تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ اس محنت کا بھی اللہ اجر دیں گے۔ تو میرے نزدیک آپ کو طواف سے نہیں رکنا، بلکہ اس طرح سے ٹچ ہونے سے رکنا ہے، اور یا پھر ایسے ٹائمنگ بھی ہیں کہ اس ٹائم مرد حضرات کم ہوتے ہیں، جیسے فجر کا ٹائم ہے، اس سے پہلے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہاں بھیڑ کم ہوتی ہے، جیسے عشاء کے بعد 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد لوگ کھانے پینے نکل جاتے ہیں، اس ٹائم بھی بھیڑ کم ہوتی ہے۔ تو یہ تو آپ وہاں کے ماحول کے حساب سے، کیونکہ مجھے کئی سال ہو گئے ہوئے، آج کا کیا ماحول ہے اس کے حساب سے جب آپ وہاں جائیں تو آپ اس ماحول کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں کہ آپ کو کس طرح سے کس ٹائمنگ میں آپ کو نفلی طواف کرنے، لیکن کرنے ضرور چاہیے میرے نزدیک۔ ان کا سوال یہ ہے، حج بدل کراتے ہیں کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا سکتے ہیں؟ بھائی جس کے اوپر حج بدل ہے، اگر وہ صاحب حیثیت نہیں تھا تو اس پہ تو حج ہوا ہی نہیں فرض، تو زکوٰۃ کے پیسوں سے کرا کے کیا فائدہ ہوگا جب اس پہ فرض ہی نہیں ہے، پھر تو نفلی حج گنا جائے گا۔ حج ان پہ فرض ہے جن کی حیثیت ہو اور وہ اتنا مال ہو کہ وہ 40 دن وہاں رہ سکیں، اور پھر وہاں راستہ بھی پورا من ہو، ان کی صحت بھی ہو۔ اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ مال چھوڑ کے گیا تو اس کے مال سے حج بدل کرائیں، نہ کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے، کیونکہ حج فرض ہے اور وہ پاک پیسوں سے ہی ہوگا۔ جو پاک پیسوں سے مراد یہ ہے کہ اس کی حیثیت کے پیسوں سے، کیونکہ زکوٰۃ کو امیر کے مال کی، اس مال کی گندگی کہا جاتا ہے امیروں کے لیے۔ غریبوں کے لیے تو یہ تحفہ ہے اللہ کا، لیکن امیروں کے لیے ان کے مال کی گندگی ہے، تو
اس کے لیے پیسہ جب حیثیت ہو اس کے حساب سے حج کرایا جائے، نہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے۔ عدت میں کسی مجبوری میں باہر نکلی عورت کی عدت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ عدت میں اگر کوئی عورت باہر نکل جائے کسی مجبوری میں، مان لو کوئی کیس ہے عدالت میں یا ڈاکٹر کے یہاں کوئی جانا پڑ جائے، اچانک طبیعت خراب ہو جائے، تو کیا عدت ختم ہو جاتی ہے؟ بھائی میں وضاحت کر دوں، عدت ایک مدت کا نام ہے۔ باہر نکلنے سے کسی عورت کی عدت ختم نہیں ہوتی، وہ جب اپنے کام سے واپس آئے گی تو پھر وہ عدت میں ہی ہے، اور وہ وہاں بھی عدت میں ہے، اپنے آپ کو ڈھک کے جائے کسی مجبوری کے تحت اگر وہ نکلتی بھی ہے گھر سے تو اس کی عدت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا۔ اتنی سختی نہیں ہے اللہ کے یہاں، اسے مجبوریوں کو بھی پتہ ہے ہماری، تو اس لیے بالکل وہم نہ کریں، اور جب وہ واپس اپنے گھر میں آئیں تو اسی طرح جس پردے میں، جس کمرے میں، جہاں پہ عدت کر رہی تھی اسی طرح سے اپنی عدت کو پوری کریں، کوئی عدت پہ ان کی ضرب نہیں آیا الحمدللہ۔ ایک سوال یہ ہے، کیا تاریخ اور ستاروں کے حساب سے نام رکھنا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تاریخ اور ستاروں کے حساب سے نام رکھنا ٹھیک ہے؟ ہاں، کوئی منائی تو آئی نہیں کسی حدیث میں یا قرآن کی آیت میں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ نبیوں کے ناموں پہ نام رکھو، اچھے نام رکھو، صحابہ کے نام جو تھے یا نبیوں کے نام جو قرآن میں آئے ہیں تو وہ آپ نام رکھو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب سے سیف نام حضور کے بچوں کے نام ہیں جو حضور نے خود رکھے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے یا کرتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہی ان کے نام رکھوائے ہوں گے تو سب سے سیف نام نبیوں کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے، اور ان کے وہ صحابہ کے نام جو حضور نے نہیں بدلے، تو رکھنے میں کوئی رنج نہیں ہے، لیکن زیادہ سیفٹی ان میں ہے کیونکہ ناموں کا بڑا دخل ہے۔ آخرت میں ناموں کے حساب سے پکارا جائے گا لوگوں کو، تو اچھے نام رکھنے کا حکم دیا۔ یہ حضور نے فرمائی بات کہ ماں باپ پہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، حدیث پاک ہے۔ اچھا، موبائل میں کیا ہے ریچارج ہوتا ہے؟ موبائل میں جو ریچارج کر رہا ہے اس میں 3 GB 5 GB تک کا ڈاٹا ملتا ہے، اور وہی کام جو ہے تو 4 GB چلتا ہے، تو فضول خرچی میں ہے، وہی کام قائم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے ریچارج میں چھوٹے ہاں۔ ہو جاتا ہے تو کہہ رہے فضول خرچی میں آئے گا کیا وہ؟ اگر بڑا ریچارج آپ کراؤ گے تو اگر آپ، ان کا سوال یہ ہے کہ موبائل میں بڑا ریچارج کرانا کیا فضول خرچی میں آئے گا؟ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر تو فضول خرچی میں آئے گا، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 2 GB کے بعد میرا پیسہ زیادہ کٹے گا، میں پہلے ہی جو ہے فری ڈاٹا لے کے رکھوں، آپ کا بزنس ہے، مان لو آپ نے سائبر کیفے کھولا ہوا ہے یا اور کوئی کام آپ اس طرح کا کرتے ہو، تو نیٹ آپ کو لینے میں اس ٹائم سستا پڑتا ہے، تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے کیونکہ آپ کے کاروبار سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح موبائل جو ہے 10,000 15,000 کا موبائل ہے، اور شو میں انسان لیتا ہے 40,000 کا موبائل 50,000 کا، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ مہنگے موبائل بھی کیا فضول خرچی ہیں؟ بالکل فضول خرچی ہیں بھائی، جہاں آپ کا کام کم میں چل سکتا ہو وہاں آپ کم میں چلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا یہی طرز عمل تھا۔ آج ہم دیکھیں نا کہ ان کے حجرے کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، ان کے کھانے کیسے تھے، کہ کبھی دسترخوان پہ 2 طریقے کا کھانا کبھی نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ ساری چیزیں فضول خرچی میں آئیں گی۔ فضول خرچی والوں کے لیے آپ کو بتا دوں، قرآن نے شیطان کے بھائی کہا، لیکن بات یہ ہے آپ بڑی بڑی فضول خرچیوں سے بچو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم مچھر چھانتے رہتے ہیں اور ہاتھی نکل جاتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان نہ دو، بلکہ آپ کے ہاں اگر کوئی 20 30 50 لاکھ کی شادی ہو رہی، انہیں روکنے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے شوق اگر اپنے بچوں کے آپ روکو گے تو وہ آپ کے باغی ہو جائیں گے۔ ہلکے پھلکے شوق ان کے پورے کرتے رہو جس سے وہ اللہ رسول کے بھی باغی نہ ہوں، آپ کے بھی باغی نہ ہوں۔ اور جو بڑے معاملے ہیں ان کی تربیت ایسی کرو کہ بیٹے ہم نے سادہ زندگی جینی ہے، سادگی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی، ان کی تربیت ابھی سے ایسی کرو کہ وہ فضول خرچی کی طرف جائیں گے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ طاق راتوں میں عبادت کرنا قائم آئے گا؟ بھائی یہ دیکھو 2 اصطلاحات ہیں دین میں، ایک فرض اور ایک نفل، اور جن کاموں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کیا ہے وہ سنتیں کہلائیں۔ تو طاق راتوں میں جاگنا، عبادت کرنا، یہ سب سنت ہے، سنت رسول۔ اگر آپ کرو گے بہت اجر، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ 5 نمازیں فرض پڑھ رہے، نبی نے تو یہ بھی فرمایا جس نے عشاء کی نماز جو ہے وہ وقت پہ جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی پڑھی تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن نبی نے ہی یہ بات فرمائی کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ
اس ایک رات کی جو اہمیت ہے لیلۃ القدر کی، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو میرے نزدیک یہ شارٹ کٹ ہے نجات کا۔ اگر آپ کو زندگی میں ایک رات بھی مل گئی، آپ نے 10 راتیں لگائیں، سنت سمجھ کے لگائیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا نبی نے کیا فرمایا کہ اس مہینے میں جو آدمی نفل عبادت کرے گا اسے فردوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو آپ یہاں فرض سمجھ کے آؤ کہ مجھے انشاءاللہ یہ سنت میں ادا کروں گا تو مجھے فردوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث ہے کہ جو اس میں جو نفل عبادت کرے گا اسے فرض کا ثواب ملے گا۔ کوئی شخص یہ ذہن میں بٹھا لے کہ بس ایک رات مل جائے میرا تو کام ہو گیا، 80-90 کی بات ہوگی۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں اللہ سے اچھا گمان رکھو، اللہ اپنے بندوں کے گمان کے حساب سے ان کے ساتھ ہے۔ آپ یہی گمان کر لو کہ اللہ ایک رات دے دے میری بخشش ہو جائے گی، آپ یقین کرو اللہ تو بہت بڑا ہے، آپ کی یہی ادا اسے پسند آ جائے اور آپ کی نجات کر دے وہ۔ ابھی موبائل پہ ایک میسیج وائرل ہوتا ہے آخری دنوں میں کہ اس دن کسی کئی مہینے کی بھی نماز قضا وہ اس طرح سے کچھ نماز ایک نفل نماز 4 رکعت کر کے پڑھے تو اس میں اگر 1000 نماز بھی قضا ہو تو وہ اس پہ ادا ہو۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی میسیج وائرل ہوتا ہے کہ جمعے کے دن یہ اس طرح کے کوئی 4 نفل پڑھ لے تو اس کی پچھلی تمام نمازیں جو ہیں وہ ادا ہو جائیں گی۔ بھائی ہر چیز کی اتھینٹسٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن کی کسی آیت سے ثابت ہوتا تو ہم بالکل مان لیتے اس بات کو۔ پچھلی جو آپ کی چھٹی ہوئی نمازیں ہیں ان کا حل صرف ایک ہے، توبہ، کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں اور آگے اسے نہ چھوڑنے کا عزم کریں، تب آپ کی بات اللہ تک پہنچتی ہے کہ اللہ پچھلی آپ معاف کر دو، آگے نہیں چھوڑوں گا۔ اور کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کے 2-4 نفل سے اللہ میاں پچھلی آپ کی پوری کر دے گا، توبہ سے پوری کریں۔ توبہ کسے کہتے ہیں کہ آپ آگے نہ کرنے کا عزم کریں۔ پہلے تو آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، معافی ایک الگ چیز ہے، توبہ ایک الگ چیز ہے۔ پہلے آپ اپنے پچھلے تمام بد اعمال یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ یہ میں نے کیا، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں گناہ گار تو پاک، مجھے معاف کر دے، آگے نہیں کروں گا۔ یہ مستقبل سے معاملہ ہے توبہ کا۔ توبہ یہ ہے کہ میں آگے نہیں کروں گا یہ کام۔ تو آپ نے اگر پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی اور آگے توبہ کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام نمازیں آگے کی پچھلے سمیت قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ، اگر وہ توبہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ایک اور سوال ابھی جیسے معاہدہ آپ نے بتایا کہ وضو مسا ہو جاتا ہے، وضو وہ چمڑے کے مخصوص موزے ہوں گے یا نائلون وغیرہ جو بھی موزے ہوتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا تھا مسا جو ہے وہ موضوع پہ ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، وہ چمڑے کے موضوع پہ ہوتا ہے یا کیسی بھی موزے ہوں۔ بھائی جو حدیث پاک میں ورڈ آئے ہیں وہ موزے آیا ہے، وہ ہمارے لوگوں نے اپنا آپ ترجمے کے ساتھ بریکٹ میں چمڑا بڑھا دیا، کہیں نہیں چمڑا لکھا ہوا، کیسے بھی موزے ہوں آپ کے، آپ ان پہ وضو کیا کرو، مسا کیا کرو۔ میں تو الحمدللہ پورے سال میں جتنے بھی دن سردیوں کے ہوتے ہیں نائلون کے موزے ہیں انہی پہ مسا کرتا ہوں، اور الحمدللہ مطمئن ہوں کیونکہ میں تو حدیث کی خود پڑھتا ہوں، تو میں نے خود پڑھا ہوا ہے۔ چمڑا کوئی لا کے دکھا دے مجھے لکھا ہوا تو میں فوراً مان لوں گا اور اسی ٹائم چھوڑ دوں گا یہ کام۔ تو اس لیے بے فکر ہو کے آپ عام موضوع پہ مسا کریں، اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں، اور وضو آدھا رہ جاتا ہے، تو یہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، اس تحفے کا فائدہ اٹھائیں۔ اچھا کچھ حضرات کا کہنا ہے اسی میں کہ موضوع پہ ہو جاتی ہے سادے موضوع پہ، لیکن جوڑی 2 ہونی چاہیے۔ اللہ توبہ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جو مسا ہے اس کے لیے 2 جوڑی موزے پہننے میں ہونے چاہیے۔ بھائی میں نے وہی تو بتایا کہ حدیث دکھائیں نا، حدیث میں اگر یہ الفاظ آئے ہوں گے کہ بھائی 2 موزے ہوں تو ہم فوراً فالو کریں گے، ہم تو اللہ رسول کے تابع ہیں نا، ہم تو انہی کی تو مانیں گے۔ لیکن کوئی اپنی طرف سے کچھ دین کا کچھ جوڑ دے، اب مان لو کوئی یوں کہنے لگے بھائی ظہر میں 5 فرض پڑھا کرو، آپ زیادہ پڑھو، ہو جائے گا۔ جتنا دین ہمیں دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا اگر آپ 3 بار سے زیادہ 4تھی بار وضو میں کوئی عادت دھوگے تو آپ سنت رسول کے خلاف جاؤ گے۔ نبی نے 3 دفعہ دھویا، آپ نے اگر 4 دفعہ ہاتھ دھو لیے آپ خلاف سنت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہر چیز میں دیکھو نبی نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ بس جی میرے خیال میں آج اتنا ہی ٹھیک ہے، کل باقی سوال انشاءاللہ کل رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔